بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بیاہ سے متعلق رسوم و بدعات۔ محرم میں شادی بیاہ کو ناجائز یا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ بعض لوگ محرم میں شادی بیاہ اور دیگر خوشی کی تقریبات کو ممنوع سمجھتے ہیں اور اس ماہ کو غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم ایسی چیز نہیں ہے کہ صرف اس دن یا صرف اسی ماہ میں ہوا کرے، بلکہ وہ ہر مسلمان کو ہر وقت ہوتا ہے۔ لیکن غم کا دن متعین کر کے منانا یہ مناسب نہیں، لہٰذا 10 محرم یا محرم کے دیگر ایام میں شادی بیاہ ممنوع یا ناجائز نہیں ہے۔ شادی میں دولہا کے سر پر صحرا باندھنے کی رسم ہندوؤں سے لی گئی ہے۔ مسلمانوں کے لیے ہندوانہ شکل و صورت اختیار کرنا جائز نہیں، لہٰذا اس سے اجتناب کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح مہندی، جوتا چھپائی، دودھ پلائی وغیرہ یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں۔ شادی جیسی مبارک خوشی کو ان جیسی ہندوانہ رسوم سے آلودہ کرنا اور تکلفاً خود اور دوسروں کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا درست نہیں۔ جو شادی سنت کے مطابق جتنی سادگی سے انجام پائے اتنا ہی بہتر اور اچھا ہے۔ البتہ اگر شادی بیاہ کے موقع پر عورتیں اپنے طور پر مہندی لگائیں یا خوشی کی کچھ اور گیت گائیں یا کچھ اور کھیل کود جو صرف خواتین تک محدود ہو، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط نہ ہو اور کسی کو تکلیف نہ ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ لڑکی شوہر کی مرضی سے شادی کے بعد پہلا رمضان میکے میں گزارنا۔ شریعت میں اس کا یا اس طرح کی باتوں کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لڑکی اپنی اور شوہر کی مرضی سے چاہے میکے میں رمضان گزارے یا شوہر کے گھر گزارے۔ شریعت کی دی ہوئی اس آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا اور لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح منگنی یا شادی کے موقع پر مٹھائی اور کپڑوں کا لین دین۔ عموماً ایسے مواقع پر مٹھائی، تحائف، کپڑے وغیرہ دینے کو لازم سمجھا جاتا ہے اور نہ کرنے والے کو ملامت کی جاتی ہے۔ چنانچہ ملامت کے خوف سے غریب آدمی قرض لے کر یا ناجائز طریقوں سے کما کر ان رسموں کو پورا کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ نیز یہ چیزیں قرض سمجھ کر دی اور لی جاتی ہیں اور پھر دیگر مواقع پر واپس کرنا اور ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی رسموں سے احتراز لازم ہے۔ البتہ اگر کہیں مذکورہ قباحتیں نہ ہوں اور حسب استطاعت رسم سے مجبور ہوئے بغیر خوشی سے ایسا کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جہیز کی رسم۔ شرعی اعتبار سے جہیز کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت اپنی استطاعت کے مطابق کوئی تحفہ دینا چاہے تو دے دے، لیکن نہ وہ شادی کے لیے کوئی لازمی شرط ہے، نہ سسرال والوں کو کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کا مطالبہ کریں۔ اور اگر کسی لڑکی کو جہیز نہ دیا جائے یا کم دیا جائے تو اس پر برا مانیں یا لڑکی کو طعنہ دیں، اور نہ یہ کوئی دکھاوے کی چیز ہے کہ شادی کے موقع پر اس کی نمائش کر کے اپنی شان و شوکت کا اظہار کیا جائے۔ مگر آج کل شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر جو کچھ دیا جاتا ہے وہ نمود و نمائش کے لیے اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہے۔ اسے لازم سمجھ کر دیا جاتا ہے۔ قرض لے کر دینا اس کی دلیل ہے۔ اس معاشرتی بگاڑ کا نتیجہ یہ ہے کہ غریب والدین کے لیے اپنی بچیوں کا نکاح ایک وبال بن گیا ہے۔ لہٰذا فی زمانہ شادی کے موقع پر جہیز لین دین بالکل جائز نہیں، اس سے حتی الامکان اجتناب کیا جائے۔ موجودہ دور میں شادی کے موقع پر طرفین کا ایک دوسرے کو تحائف اور لڑکی کو جہیز دینے میں جس قدر غلو ہونے لگا ہے،
اس میں عموماً یہ قباحتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ سامان رسم سے مجبور ہو کر دیا جاتا ہے، نہ دینے والے کو ملامت کی جاتی ہے، بلکہ بعض جگہ لڑکے والے بڑی جرات اور بے باکی سے مانگتے اور مطالبہ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا۔ یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جبراً وصول کرنا ہے اور جبراً وصول کیا ہوا مال قطعاً حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کسی شخص کی دلی خوشی کے بغیر اس کا مال حلال نہیں ہوتا۔ معلوم نہیں ان مردوں کی غیرت کہاں گئی جو مطالبہ کر کے ایک کمزور عورت سے مال لے کر اپنا گھر سجاتے ہیں، جبکہ شریعت نے گھر کا ذمہ دار اور منتظم اعلیٰ شوہر کو بنایا ہے۔ بیوی کا نفقہ، خرچ اور گھر کے تمام اخراجات، چاہے کھانے پینے کے ہوں یا رہنے سہنے اور پہننے کے ہوں، ان سب کا ذمہ دار مرد ہے۔ اسی طرح جہیز دینے والے کی نیت ریا، شہرت اور ناموری کی ہوتی ہے، اس لیے اس کی خوب نمائش کی جاتی ہے۔ دور و نزدیک کی خواتین بڑے اہتمام سے دیکھنے آتی ہیں، بلکہ دیتے وقت نامحرم مردوں کے مجمع کے سامنے بھی لڑکی کو دیے جانے والے کپڑوں تک کی نمائش جیسا شرمناک عمل دہرایا جاتا ہے، جبکہ شہرت کی نیت سے جائز عمل بھی ناجائز ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو لوگوں کو سنانے یا دکھانے کی نیت سے کوئی عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حرکت کو ظاہر کریں گے تاکہ بروز قیامت سب کے سامنے ذلیل ہو۔ اس کے علاوہ آج کل عموماً جہیز اتنی زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے حج فرض ہو جاتا ہے، مگر حج نہیں کروایا جاتا، نہ خود کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی جہیز جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس وقت سے لڑکی کو مالک بنا دیا تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین کی ملکیت میں ہو تو ان پر لازم ہے کہ زکوٰۃ بھی ادا کریں، ورنہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ ایک جہیز کی رسم کا گناہ، دوسرا زکوٰۃ نہ دینے کا۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اس قبیح رسم کی وجہ سے لڑکیوں کی شادیاں وبال بنتی چلی جا رہی ہیں۔ جہیز کی مطلوبہ مقدار پوری کرنے کے لیے جائز و ناجائز کی پرواہ کیے بغیر پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ بعض لوگ اس من گھڑت ضرورت کے لیے زکوٰۃ و صدقات مانگتے پھرتے ہیں۔ بلا ضرورت مانگنا حرام اور ایسے شخص کو دینا بھی حرام ہے۔